السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے، کرسمس ڈے پر مبارکبادی اور ان کے مذہبی تہوار میں شرکت کا حکم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب میں 2-3 طرح کے مسائل پیش آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، ہمارے ارد گرد عیسائی برادری کے لوگ رہتے ہیں۔ جب 25 دسمبر آتا ہے تو وہ اپنا مذہبی تہوار مناتے ہیں اور ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ آئیے آپ بھی ہمارے مذہبی تہوار میں شریک ہو۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے ان کی اس دعوت کو قبول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ان کا مذہبی تہوار ہے، ہم ان کو منع نہیں کریں گے۔ وہ اپنی حدود میں رہ کر جہاں مسلمانوں کے نظام میں خرابی نہ آئے اپنا تہوار منائیں۔ ہم کسی کے مذہبی تہوار پر روک نہیں لگائیں گے۔ اسلام منع نہیں کرتا، ان کا مذہبی تہوار ہے۔ اسلام تب منع کرے گا جب اسلام کو نقصان پہنچے گا۔ وہ اپنے علاقے میں کرتے ہیں کرے، لیکن اگر کوئی عیسائی برادری کا آدمی ہم سے کسی قسم کا تعلق رکھتا ہے، جیسے محلہ داری یا دفتر میں ساتھ کام کرنے کی وجہ سے، اور وہ آ کر کہے کہ ہمارے گھر میں 25 دسمبر کو کرسمس کی تقریب ہوگی، آپ ہمارے مذہبی تہوار میں شریک ہوئے گا۔ پہلا مسئلہ یہ پیش آتا ہے، تو کیا ہمارے ان کے مذہبی تہوار میں شریک ہونا جائز ہے؟ دوسرا مسئلہ، ہمارے ان کو مبارکباد دینا جائز ہے یا ناجائز؟ کہ آیا ہم ان کو مبارکباد دے یا نہ دے؟ تیسرا مسئلہ، جو لوگ دفتر میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت سے عیسائی برادری کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اس تہوار کے حوالے سے بڑے مسائل پیش آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے میں چند آیات مبارکہ استدلال کے طور پر پڑھتا دیتا ہوں اور ایک حدیث مبارکہ جو کہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مشکات میں بھی ہے۔ آیات مبارکہ سورہ مریم میں آیات نمبر 88 تا 93 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا۔ ترجمہ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا الرحمن کی کوئی اولاد ہے۔ ایسے بات کہنے والوں کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑی سنگین حرکت کی ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے کہ ان لوگوں نے خدا رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ خدا رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو خدا رحمان کے حضور بندہ بن کر نہ آئے۔ مشکات شریف اور بخاری شریف میں ایک حدیث قدسی ہے کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ بنی آدم کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میں نے اولاد بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بنی آدم کا اولاد کو ثابت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، حالانکہ انسان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ ایسے بات کرتا، لیکن اس نے ایسے بات کی۔ اصل بات، اب میرے بھائی بات کو سمجھو، 25 دسمبر صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے۔
ان کے مشرکانہ عقیدے کے مطابق 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی پیدائش کا دن ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے لیے بیٹا بنا دیا، اور ہم اس پر ویش کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ بڑے اور مقتدر لوگ دوسرے ممالک کے مقتدر لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ مبارکبادی کا لفظ اس میں ایمان جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق جس نے اللہ جل جلالہ کا کوئی بیٹا مانا وہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میرے بھائی، مسئلہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا نہیں ہے، مسئلہ دراصل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ان کے مشرکانہ عقیدے کے مطابق اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا دن ہے، اور تمام مسئلے یہی سے حل ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ہم ان کی دعوت میں شریک ہوتے ہیں تو پھر گویا ہم اس بات کو عملاً مان رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اگر ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور دعوت میں شریک ہوتے ہیں تو گویا ہم عملاً یہ مان رہے ہیں کہ تمہارا یہ مشرکانہ عقیدہ صحیح ہے، اور گویا ہم انہیں یہ مبارکباد دے رہے ہیں کہ تمہیں بہت مبارک ہو کہ تمہارا عقیدے کے مطابق اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ۔ اور یہی معاملہ کمپنیز میں کام کرنے والوں کا بھی ہے۔ تو جس دن کا ہمارے اسلامی عقیدے سے ایسا تصادم ہے، ہم اس دن کو کیسے منا سکتے ہیں؟ اس دن کی مبارکباد ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ کیسے ہمیں اجازت ہوگی کہ 25 دسمبر کا دن خوشی خوشی منایا جائے؟ ہمارے رمضان مبارک آتا ہے، دنیا میں چیزوں کو مہنگا کر دیا جاتا ہے، اور جب ان کا اپنا دن تہوار منانے کا وقت آتا ہے تو ان کا سازشی ذہن دیکھیے کہ اسکول کالج کی چٹیاں تک دسمبر کے آخری 10 دن میں یہی ہوتی ہے۔ اپنی عید منانے کے لیے پوری دنیا میں 10 دن کی چھٹیاں کرا دی جاتی ہے۔ کبھی کسی امریکہ، کسی بھی کافر ملک کے کسی سربراہ کا مسلمان کے کسی مذہبی تہوار پر مبارکبادی کا پیغام آیا، رمضان کے چاند پر مبارکباد کا پیغام آیا، کوئی عید الفطر عید الاضحیٰ کی مبارکباد کے پیغام آئے، حج مبارکباد کا پیغام آیا، ہمیں کیا ضرورت پیش آئی کہ ہم ان کے غلط عقیدے کے اوپر مبارکبادی کے پیغامات بھیجیں؟ کیک کاٹے جاتے ہیں، تقاریب میں شرکت کی جاتی ہے، انہیں عیدیاں بانٹی جاتی ہے، اچھی کمپنیز میں موجودہ عیسائیت کے باطل اور کفریہ کی عقیدہ پر تقاریب منعقد کی جاتی ہے۔ جب معاملہ اس حد تک خطرناک نوعیت کا ہے جو کہ آیات قرآنی وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سورہ مریم آیات نمبر 88، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا رحمان کی کوئی اولاد ہے، تا آیات 93۔ اسی طرح سورہ اخلاص کی آیات لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ترجمہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ عیسائی دنیا سے ایک سوال اب میں یہ کرتا ہوں کہ ارے تمہارے مذہب کیسا ہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہو، اور طبقہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اتنا کمزور ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی نہ بچا سکا، نعوذ باللہ من ذالک؟ یا اللہ ہم کسی بھی ایسے باطل عقیدے سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم کسی طرح بھی 25 دسمبر نہیں منائیں گے انشاءاللہ۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا لیا ہے،
اور آپ قرب قیامت تشریف لائیں گے، دجال کا قمع فرمائیں گے، اسلام بول بالا فرمائیں گے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور ان کی تدفین نبی علیہ السلام کے برابر میں جو جگہ خالی ہے وہاں پر ہوگی۔ دعوت فکر 25 دسمبر کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے صرف اتنی بات کی جاتی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ در حقیقت مسئلہ اس سے کئی گنا آگے کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ان کے کفری عقیدہ کے مطابق اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی پیدائش کا دن ہے، گویا اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر کفر اور کیا ہوگا، اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ اور ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد بھی کوئی کلمہ گو انہیں مبارکبادی کے پیغامات بھیجیے، یہ ان کے اس باطل اور کفریہ عقیدے سے برات کا دن ہونا چاہیے، نہ کہ انہیں مبارکبادی دی جائے۔ اس کے برخلاف دنیا بھر میں کسی کافر ملک میں مسلمانوں کو کیا عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی چھٹی دی جاتی ہے؟ مسلمانوں کے بھی تو یہ عظیم تہوار ہے، جب ان لوگوں کی طرف سے کسی بھی قسم کی مسلمانوں کو مبارکباد، کسی قسم کی رعایت نہیں دی جا رہی، تو اب ہم مسلمان کو کیا ضرورت کہ ہم ان کے اس کفریہ عقیدہ پر ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے 10 دن تک تعلیمی اداروں تک میں چھٹیاں دیں۔ اگر ایسا نہیں تو کوئی 25 دسمبر کی چھٹی ختم کر کے دکھائے، ساری چھٹیاں ختم ہو سکتی ہے، 25 دسمبر کی چھٹی ختم کر کے تو دکھاؤ، ایسا کون کرے گا؟ مشابہت سے عبرتناک واقعات۔ آخر میں ایک حدیث مبارکہ کے ترجمے اور 2 واقعات پر بات مکمل کرتا ہوں۔ واقعہ نمبر 1، ایک بزرگ تھے، وہ ہولی کے دن باہر نکلے تو ہندوؤں کی ہر چیز کو رنگین پایا، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی۔ راستہ میں ایک گدھا پڑا، ہنسی میں کہنے لگے کہ تجھ کو کس نے نہیں رنگا، اور یہ کہہ کر اس پر پان کی پیپ ڈال دی۔ بعد مرنے کے کسی نے خواب میں دیکھا کہ حال پوچھا، فرمایا کہ اس پیپ ڈالنے پر مواخذہ ہوا اور اس کو ہولی کھیلنے والوں کے ساتھ لے جاؤ تو شبو ایسی چیز ہے۔ واقعہ نمبر 2، محمود بادشاہ نے جب ہندوستان کو فتح کیا اور سومنات کا مندر توڑا تو تمام بت توڑ ڈالے، جو بت سب سے بڑا تھا اس کو بھی توڑنا چاہا۔ پجاریوں نے بہت الہا وزاری کی اور کہا کہ اس کے برابر ہم سے سونا لے لیا جائے اور اس کو نہ توڑا جائے۔ محمود نے ارکان سے مشورہ کیا، سب نے کہا کہ ہم کو فتح ہو ہی چکی، اب ایک بت کو چھوڑ دینے سے ہمارا کیا جاتا ہے؟ اس قدر مال ملتا ہے، لشکر اسلام کے کام آئے گا، چھوڑ دینا چاہیے۔ مجلس میں سید السالار مسعود غازی بھی تھے، فرمایا یہ بت فروشی ہے، اب تک بادشاہ بت شکن مشہور تھا، اب بت فروش کہلائے گا۔ محمود کے دل کو یہ بات لگ گئی، مگر گونا تردد باقی تھا۔ دوپہر کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ میدان حشر ہے اور ایک فرشتہ ان کو دوزخ کی طرف یہ کہہ کر کھینچتا ہے، اور یہ بت فروش سے دوسرے فرشتے نے کہا کہ نہیں، یہ بت شکن ہے، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اتنے میں آنکھ کھل کر گئی، فوراً حکم دیا بت توڑ ڈالا جائے۔ اس کو توڑا، تمام پیپ جو جواہرات بھرے ہوئے نکلے۔ حق تعالیٰ کا شکر کیا کہ ہم بت فروشی سے بھی بچا، اور جس مال کی تمام میں بت فروشی اختیار کرنا تھا اس سے زیادہ مال بھی مل گیا۔ یہ جنت اور دوزخ کی طرف کھینچنا
جانا اس تردد کی صورت دکھائی گئی جو محمود کے قلب میں تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اسلام کو پوری طرح اپنے اوپر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔